الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 سے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی مجھ پر دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں کل قیامت کے دن اس کے ساتھ مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 101 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے ایک رسول تشریف لائے جو ان کی کتابوں کی تصدیق فرمانے والے ہیں، تو اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب کو پیٹھ پیچھے یوں پھینک دیا گویا وہ کچھ جانتے ہی نہیں۔ ناظرین و سامعین غور کیجیے گا، جاءہم رسول، ان کے پاس ایک ایسے رسول تشریف لائے۔ یہاں رسول سے مراد سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا ہے، اور چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تورات، زبور وغیرہ کی تصدیق فرمانے والے تھے، اور خود ان کی کتابوں میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارت اور آقا کریم علیہ السلام کے اوصاف و احوال کا بیان تھا، اس لیے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری اور آقا کریم علیہ السلام کا وجود مسعود ہی ان کتابوں کی تصدیق ہے۔ لہٰذا اس بات کا تقاضا تو یہ تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر اہل کتاب کا ایمان اپنی کتابوں کے ساتھ اور زیادہ پکا ہو جاتا، پختہ ہو جاتا، اور زیادہ مضبوط ہو جاتا، مگر اس کے برعکس انہوں نے اپنی کتابوں کے ساتھ بھی کفر کیا، اپنی کتابوں کے ساتھ بھی۔ مشہور مفسر سدی کا قول ہے کہ جب رسول اکرم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو یہودیوں نے تورات اور قرآن کا تقابل کیا، اور جب دونوں کے ایک دوسرے کے مطابق پایا تو انہوں نے تورات کو بھی چھوڑ دیا۔ ناظرین و سامعین، وراء ظہورہم یعنی اپنی پشتوں کے پیچھے، پیٹھ پیچھے پھینکنے سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب کی طرف بے التفاتی یعنی بے توجہی بٹنا۔ حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ یہودیوں نے تورات کو ریشمی غلافوں میں سونے چاندی کے مزین کر کے سجا کر رکھ دیا اور اس کے احکامات کو نہ مانا۔ ناظرین و سامعین، اس سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل نہ کرنا اور اسے پیٹھ پیچھے پھینکنے کے مترادف ہے، اگرچہ اسے روز پڑھے اور اچھے کپڑوں میں لپیٹ کر رکھے، جیسے یہودی تورات کی بہت تعظیم کرتے تھے، مگر حضور علیہ السلام پر ایمان نہ لائے تو اس پر عمل نہ کیا گیا، گویا اسے پش سے پشت ڈال دیا۔ آج کے مسلمانوں کا حال بھی یہی ہے۔ اس سے بہت مشابہ قرآن پاک کے عمدہ سے عمدہ، نفیس سے نفیس نسخے گھروں میں، مسجدوں میں، الماریوں میں زینت بنے پڑے ہیں، ریشمی غلاف بھی ان پر موجود ہیں، لیکن پڑھنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی حاجت ہے کہ یہ الماریوں اور ریشمی غلافوں پر ان کے گرد گرد جم چکی ہے، مٹی کی تہ جم چکی ہے، اور حقیقتاً وہ گردانے غلافوں پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر وہ گرد ہے جمی ہوئی ہے۔ آج کہاں ہیں وہ مسلمان جنہیں قرآن کے حلال و حرام کا علم ہو، جنہیں اسلامی اخلاق کا پتہ ہو، جن کے دل اللہ کی آیات سن کر رو پڑتے ہوں
اور ان کے اعضاء اللہ کے خوف سے کانپتے ہوں، جن کے دل و دماغ پر قرآن کے نور چھائے ہوں۔ افسوس، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اس آیت سے اشارتاً پتہ چلا کہ قرآن پاک کی طرف پیٹھ بھی نہیں کرنی چاہیے، کہ یہ بے رخی اور بے توجہی کی علامت ہے، اور یہ بھی پتہ چلا کہ بے عمل آدمی جاہل کی طرح ہوتا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہوتا ہے۔ آیت نمبر 102 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں اس جادو کے پیچھے پڑ گئے جو شیاطین پڑا کرتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہ کیا بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہ تو اس جادو کے پیچھے بھی پڑ گئے تھے جو بابل شہر میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ بھی نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو صرف امتحان کے لیے آئے ہیں۔ اے لوگو، تم اپنا ایمان ضائع نہ کرو۔ وہ لوگ ان فرشتوں سے ایسا جادو سیکھتے جس کے ذریعے مرد اور اس کی بیوی میں جدائی ڈال دیں، حالانکہ وہ اس کے ذریعے کسی کو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ تو یہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان دے اور انہیں نفع نہ دے۔ یقیناً انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور انہوں نے اپنی جانوں کا کتنا برا سودا کیا ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا اگر وہ جانتے۔ ناظرین و سامعین، غور کیجیے گا، اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت سیدنا سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں بنی اسرائیل جادو سیکھنے میں مشغول ہو گئے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو اس سے روکا اور ان کی کتابیں لے کر اپنی کرسی کے نیچے دفن کر دیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وصال کے بعد شیاطین نے وہ کتابیں نکال کر لوگوں سے کہا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اسی کے زور سے سلطنت کرتے تھے، یعنی حکومت کرتے تھے۔ بنی اسرائیل کے نیک لوگ اور علماء نے تو اس بات کا انکار کیا، لیکن ان کے جاہل لوگ جادو کو حضرت سلیمان علیہ السلام کا علم مان کر اس کے سیکھنے پر ٹوٹ پڑے۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی کتابیں چھوڑ دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر معاذ اللہ ملامت شروع کر دی۔ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہی حال رہا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام کے جادو سے براءت کا اظہار فرما دیا، اور فرمایا گیا وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ پیغمبروں سے دشمنوں کے الزام دور کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی سنت مبارکہ ہے۔ جیسا کہ لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ نبی جینا علیہ السلام پر جادوگری کی تہمت لگائی، اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس تہمت کا رد فرمایا۔
نیز یہ بھی پتہ چلا کہ جادو کرنا کبھی کفر بھی ہوتا ہے جنہیں بنی اسرائیل کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ان کے بارے میں غلط قصے بہت مشہور ہیں اور وہ سارے کے سارے باطل ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ مولانا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہاروت اور ماروت کے بارے میں جو کلام فرمایا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہاروت اور ماروت کا واقعہ جس طرح عوام میں مشہور ہے، عوام ائمہ کرام اس کا شدید سخت انکار کرتے ہیں۔ اس کی تفصیل شفا شریف اور اس کی شروحات میں موجود ہے، یہاں تک کہ امام اجل قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا ہاروت ماروت کے بارے میں یہ خبریں یہودیوں کی کتابوں ان کی گڑھی ہوئی باتوں میں مشہور ہے اور راجہ یہی کہ ہے کہ ہاروت اور ماروت دو فرشتے ہیں جنہیں اللہ نے مخلوق کی آزمائش کے لیے مقرر فرمایا کہ جو جادو سیکھنا چاہے اسے نصیحت کریں، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، ہم تو آزمائش کے لیے آئے ہیں، تو کفر نہ کر، اور جو ان کی بات نہ مانے وہ اپنے پاؤں پر چل کر خود جہنم میں جائے۔ یہ فرشتے اگر اسے جادو سکھاتے تو فرما برداری کر رہے، نہ کہ نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ہمیں چاہیے کہ یہ گناہ سے معصوم ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں فرماتے ہیں وہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم ہوتا ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 49 اور 50 میں فرمایا فرشتے غرور نہیں کرتے، وہ اپنے اوپر اپنے رب کا خوف کرتے ہیں اور وہی بات کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے رب کے اطاعت گزار، وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ آگے فرمایا فلا تکفر، یعنی ہاروت ماروت کے پاس جو شخص جادو سیکھنے آتا تو یہ سکھانے سے پہلے اسے نصیحت کرتے کہ جادو سیکھ کر اور اس پر عمل کر کے اس کو جائز اور حلال کو حلال سمجھ کر اپنا ایمان جو ہے وہ قائم رکھنا، یعنی اس کے جائز و حلال سمجھ کر اپنا ایمان ضائع نہ کر۔ اگر وہ ان کی بات مانتے تو یہ اسے جادو سکھاتے۔ جادو کی تعریف کیا ہے؟ علماء کرام نے جادو کی کئی تعریفیں فرمائی ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ کسی شریر اور بدکار شخص کا مخصوص عمل کے ذریعے عام عادات کے خلاف کوئی کام کرنا جادو کہلاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، جادو فرما بردار اور نافرمان لوگوں کے درمیان فرق کرنے اور لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل ہوا ہے۔ جو اس کو سیکھ کر اس پر عمل کرے گا کافر ہو جائے گا، بشرطے کہ اس جادو میں ایمان کے خلاف کلمات اور افعال ہوں۔ اگر کفر یا کلمات و افعال نہ ہوں تو کفر کا حکم نہیں دیا جائے گا۔ یہاں 3 مسئلے مزید سماعت کر لیں۔ نمبر 1، جو جادو کفر ہے اس کا عامل اگر مرد ہو تو اسے قتل کیا جائے۔ نمبر 2، جو جادو کفر نہیں مگر اس سے جانیں ہلاک کی جاتی ہوں تو اس کا عامل ڈاکو کے حکم میں ہے، مرد ہو یا عورت، اس کی سزا بھی قتل ہے۔ نمبر 3، اگر جادوگر توبہ کرے تو اس کی توبہ کو قبول کیا جائے گا۔ احادیث میں جادو کی مذمت بھی آئی ہے۔ حضرت عثمان بن ابی عاص مسند امام احمد میں نقل ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام رات کی ایک گھڑی اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے، ارشاد فرماتے آل داؤد اٹھو نماز پڑھو، کیونکہ اس گھڑی اللہ تعالیٰ جادوگر اور ٹیکس لینے والے کے علاوہ ہر بندے کی دعا قبول فرماتا ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شراب کا عادی، جادو پر یقین رکھنے والا اور رشتے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یاد رہے ناظرین و سامعین، یہاں جادوگر کے بارے میں جو سزائیں بیان ہوئیں یہ سزائیں دینا صرف اسلامی مملکت، اسلامی حکومت کا کام ہے۔ عوام الناس کو قانون اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں، البتہ ہر ایک کو چاہیے کہ جادو کرنے والوں سے بچتے ہی رہیں۔ اعلیٰ حضرت نے مزید اس کے بارے میں تفصیل بھی ارشاد فرمائی ہے، آخر میں فرمایا وما ہم بضارین، اور وہ نقصان پہنچانے والے نہیں۔ اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے۔ نمبر 1، مؤثر حقیقی اللہ تعالیٰ،
اسباب کی تاثیر اللہ کی مشیت پر ہے، یعنی چاہنے کے تخت سے، یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو کوئی شے تبھی اثر کرتی ہے، اگر اللہ نہ چاہے تو کوئی شے، چاہے آگ ہو چاہے پانی ہو، پیاس نہیں بجھا سکتا، آگ جلا نہیں سکتی، دوائی شفا نہیں دے سکتی۔ اسی طرح جادو میں اثر ہے، اگرچہ اس میں کفر یا کلمے ہوں۔ آخر میں فرمایا جب جادو میں نقصان کی تاثیر ہے تو قرآنی آیات میں پھر شفا بھی ضرور ہے۔ یوں ہی جب کفار جادو سے نقصان پہنچا سکتے ہیں تو اللہ کے نیک بندے کرامت کے ذریعے نفع بھی پہنچا سکتے ہیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کو شفا دیتے تھے، لوگوں کے بیماروں کو تندرست کر دیا کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔